جو تین چیزیں ہیں یعنی قرآن مجید اپنے اصل ٹیکسٹ کی فارم میں اور اس کے اندر سے جو شریعت اور جو عقیدہ اور اخلاق آیا، ان تینوں کو اب ہم اپنے عہد میں، صحابہ کے عہد میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو براہ راست دے دیا، لیکن اب ہمارے عہد میں یہ معاملہ کیسے ہوا، ہم اس کو کیسے ڈیل کریں گے؟ تو اگلے پیراگراف میں استاد گرامی نے اسی بات کو سمجھایا ہے کہ اس کے ماخذ کی تفسیر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین آپ کے صحابہ کے اجماع اور قولی اور عملی تواتر سے منتقل ہوا اور دو صورتوں میں ہم تک پہنچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو میں نے سرخ رنگ کی ہائی لائٹ کیا ہے، یہ اس لیے ہے کہ دین اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آیا تو خاص ساری امت اس پر اجماع کر لے، وہ دین نہیں بنے گا۔ دین وہ بنے گا ہی اس وقت جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا۔ تو پہلی چیز یہ ضروری سمجھنی چاہیے کہ میرے استاد کی، میرے دادا استاد، پردادا استاد، کسی کی کوئی بات دین نہیں بن جائے گی جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایٹریبیوٹ نہ ہو، یہ نہ کہا جائے کہ یہ آپ نے فرمایا تھا۔ جب یہ کہہ دیا جائے کہ یہ آپ نے فرمایا تھا تو وہ دین بن جاتا ہے اگر ثبوت بھی ہمارے پاس ہو۔ اب ثبوت کے بارے میں دو اگلی باتیں کہی گئی ہیں، یعنی پہلی بات یہ کہ دین تو وہی ہے جو اللہ نے دیا اور رسولوں کے ذریعے سے ہمیں ملا۔ اگلی بات یہ کہی جا رہی ہے اس کے ثبوت کے طور پر کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دین آپ کے صحابہ کے اجماع، پہلی چیز صحابہ کا اجماع ہے۔ صحابہ کا اجماع کا مطلب یہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ یکجا ایک ہی طرح سے ایک ہی طرح کی بات کہہ رہے ہیں۔ مثلا سارے صحابہ مانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے جو الحمد سے شروع ہو کر والناس پہ ختم ہوتی ہے۔ سارے کے سارے صحابہ یہ بات کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں ہماری امت کے لیے چھوڑی ہیں۔ تو یہ جب 2-3 صحابہ رہ جائیں گے، اکثریت یہ بات نہیں کہہ رہی ہوگی، تو پھر اجماع نہیں مانا جائے گا، پھر وہ اس صحابی کی رائے ہو سکتی ہے یا وہ دوسرے درجے کی چیز ہو جائے گی جس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ تو جب صحابہ کا اجماع ہوگا تو اس میں غلطی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، یعنی جو پورا مجمع نے ایک بات سنی اور بتایا کہ یہ ایسا ہمارے ساتھ ہوا اور مسلسل ایسا ہوا، پورے 22 سال 13 سال 10 سال ہمارے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے، شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ اگر 2 4 5 10 لوگ کہنے والے ہوں تو پھر شبہ باقی رہتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہو گئی کہ صحابہ کے اجماع سے ہمارے سامنے آیا ہو، اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ قولی اور عملی تواتر سے منتقل ہوا ہو۔ اب عمل اگلی نسلوں میں کیسے پہنچا اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ قولی اور عملی تواتر۔ قولی تواتر ان چیزوں میں ہوگا جو پڑھنے اور بولنے کی ہیں جیسے قرآن مجید کا ٹیکسٹ، اور عملی تواتر وہ ہوگا جو ان کا تعلق پریکٹس سے ہے جیسے 5 وقت کی نماز۔ تو قولی اور عملی تواتر سے مراد یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اتنے لوگ ہوں کہ ان کے جھوٹ پر جمع ہونے کا امکان نہ رہے، یعنی پلاننگ کر کے سازش کر کے وہ جھوٹی بات بنا لیں، اتنے لوگ ہوں کہ ایسا کرنا ممکن نہ رہے۔ دوسری بات یہ کہ کسی نسل میں بھی اس کے بارے میں انقطاع نہ آیا ہو، یعنی ڈسکنیکٹ نہ ہوا ہو۔ 5 نمازیں میں نے بھی پڑھتے ہوئے دیکھا امت کو، میرے والد نے بھی دیکھا، میرے دادا نے بھی دیکھا، میرے پردادا نے بھی دیکھا، یہ کنٹینیوس عمل ہوتا چلا آ رہا ہو۔ پہلی بات یہ کہ تعداد اتنی زیادہ ہو کہ مل کر جھوٹ بولنے کا امکان ختم ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ ہر نسل میں وہ عمل جاری رہا ہو۔ تیسری بات یہ کہ اس کے اوپر باوجود اس کے کہ مختلف علاقوں میں لوگ رہتے ہوں، دور دور، مثلا ایک سعودی عرب میں، ایک پاکستان میں اور ایک کینیڈا میں، اس کے باوجود وہ وہی نماز پڑھ رہے ہوں جو پاکستانی پڑھ رہا ہے یا انڈین پڑھ رہا ہے، وہی کینیڈا والے پڑھ رہے ہیں، وہی سعودی عرب والے پڑھ رہے ہیں۔ تو اتنے دور دور ہونے کے باوجود کسی کو اس بات سے اختلاف نہ ہو، اور زمانوں کا بودھ ہونے کے باوجود، یعنی ایک پچھلی صدی کا ایک آج کی صدی کا، ہم اگر امام مالک کی کتاب پڑھیں تو اس میں 5 نمازوں کا ذکر ملتا ہے، اور اسپین میں ابن حزم کی کتاب پڑھیں تو اس میں بھی 5 نمازوں کا ذکر ملتا ہے، اور بیچ میں 4-5 صدیوں کا فاصلہ ہے،
اور 5 बीच में बर आज़मों का फासला है। इतने फासले के बावजूद उनके यहाँ कोई इख्तलाफ ना पाया जाता हो, ये तवातुर होता है। जब इतने बड़े पैमाने पर बात इस तरह से हिस्ट्री में मौजूद हो तो उसके ऊपर अकली तौर पर ऐसा ही यकीन होता है जैसा कि इस वक्त आपको इस बारे में यकीन है कि मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूं और आपसे बात कर रहा हूं। इसकी आमतौर से मिसाल हमारे पुराने फुकहा इस तरह से दिया करते थे कि मसलन तुम ईरान कभी गए हो, सुनने वाला कहता जी नहीं कभी नहीं गया, तो कहते ईरान मौजूद है कि नहीं मौजूद है, वो कहते जी मौजूद है, तो खुद जाकर नहीं देखा तुमने तो कैसे पता चला, तो वो कहते जी सारे लोग कह रहे हैं। तो वो उसके रेफरेंसेस इतने ज्यादा होते हैं, उसको रिपोर्ट करने वाले इतने ज्यादा होते हैं कि उसके बारे में कोई शुबा नहीं होता। हालांकि हो सकता है कि किसी ने ईरान का 1 इंच भी तय करके ना देखा हो, बल्कि बहुत दूर कहीं बैठा हुआ हो, लेकिन वो ईरान को मानेगा। तो इस तरह से वो कहते हैं कि तवातुर कुछ इतने जराए से आ रहा होता है, इतने मीन्स होते हैं उसके बाद के ट्रांसमिट होने के, कि हमें किसी जगह पर भी शुबा नहीं रहता। तो जब दीन इस तरह से पहुंचेगा तो ये कतई हो जाएगा, यानी उसके अंदर कोई डाउट्स नहीं रहेंगे, कोई उसके सर्टिट्यूड या उसके यकीनी होने के बारे में हमें शुबा नहीं रहेगा, कि सर्टेनिटी उसकी बिल्कुल मुतय्यन हो जाएगी। तो इसलिए ये 2 चीजें शर्त के तौर पर लगाई गई हैं। पहली कंडीशन ये है कि वो इजमा से आया हो, और दूसरा कंडीशन ये कि वो कौली और अमली तवातुर से ट्रांसमिट हुआ हो। इस तरह से जो दीन हमें पहुंचा है वो सिर्फ 2 ही सूरतों में है, एक कुरान मजीद का टेक्स्ट और एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मतवातिरा। सुन्नत मतवातिरा का लफ्ज उसी तवातुर से निकला हुआ है जो अभी हमने समझा है। तो यही 2 चीजें हैं जो बिल्कुल 100% यकीनी है, यानी इनमें कोई शुबा नहीं है कि ये वही है जो अल्लाह के रसूल ने दिया, और ये वही है जिसके ऊपर सारी उम्मत सदियों से अमल करती आ रही है। तो ये है वो दीन का बुनियादी ढांचा जो हमने बात यहां से शुरू की कि अल्लाह का दीन हदायत वो है जो अल्लाह का दीन है, और जिसको हम दीन कह रहे हैं वो हमारी फितरत में मौजूद है, और ये वो दीन है जो अल्लाह की तरफ से उसके रसूल लेकर आते रहे हैं, और अब हम तक रसूलों का जमाना खत्म होने के बाद ये सहाबा के इजमा और बाकी उम्मत के कौली और अमली तवातुर से हम तक पहुंचा है। और इस तरह से पहुंचने वाला दीन 2 चीजों में तकसीम है, एक कुरान मजीद में और एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मतवातिरा में। ये दोनों चीजें 100% यकीन है हमें, ऐसा ही जैसा हम ईरान के बारे में या जापान के दुनिया के नक्शे पर होने के बारे में यकीन रखते हैं, ऐसा ही यकीन कुरान मजीद और सुन्नत मतवातिरा के बारे में है।